بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، شعبان المعظم کی 14 تاریخ اور آج رات اس مبارک مہینے کی 15ویں شب ہوگی، جسے اہل اسلام کے اندر شب براءت کے نام سے شہرت حاصل ہے. شب براءت کے اور نام بھی ہیں، اسے لیلہ رحمت بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ. ایک اس کا نام لیلۃ السق بھی آتا، صاد اور کاف کی تشدید کے ساتھ لیلۃ السق. لیلہ جسے ہم شب برات کہتے ہیں نا، لیلۃ السق کا اگر فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو شب برات بنتی ہے، شب برات. اور پنجابی میں شبرات کے نام سے مشہور ہے، پنجاب کے رہنے والے اسے شبرات کہتے ہیں. فارسی میں اسے شب برات کہتے ہیں، عربی میں اسے لیلۃ السق اور ایک اس کا نام لیلۃ الرحمہ یہ بھی آیا ہے. اور لیلہ مبارکہ تو اسے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا حامیم بالکتاب المبین. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بالکتاب المبین قسم ہے روشن کتاب کی، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، امتیاز دینے والی اور ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب، یعنی قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام. رب تعالیٰ نے مالک حقیقی نے خود اس کی قسم اٹھائی، فرمایا بل کتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات کے اندر. کب اتارا؟ برکت و انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات کے اندر. انا کنا منذرین، ہم ہی تو ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کے تفصیلی فیصلے کارکنان قضاء و قدر کو تھما دیے جاتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اب اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہوا. اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تو رات جو برکت والی ہے، اس سے مراد وہی لیلۃ القدر ہے، لہذا اس رات کا قیام اور اس کی فضیلت اور اس کا اعلان اور چرچا ہونا چاہیے. شعبان کی 15ویں شب کا کہیں ذکر اور عطا پتہ نہیں ملتا. تو قرآن پاک میں جہاں
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فرمایا گیا ہے، اس سے مراد وہی ہے جہاں اللہ رب العزت نے جس چیز کے لیے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن مفسرین کرام کی اگر تفاسیر تلاش کی جائیں اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ یہ جو اختلاف رائے ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صحابہ کے دور سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہاں سے ایک ہی رات مراد ہے دونوں جگہوں پر، اور بعض صحابہ نے ہی اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ نہیں، قرآن کے نزول کا معاملہ چونکہ 2 دفعہ ہوا ہے اور چونکہ قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے اور اللہ کا پاک کلام آ رہا ہے، وہ تو جون سی رات میں آئے گا اسے برکت تو ملے گی نا، کیونکہ اتر تو قرآن ہی رہا ہے، لیکن اس کے انزال اور تنزیل کا معاملہ 2 دفعہ کا کیوں کر ہو سکتا ہے، کتاب تو ایک ہے۔ تو اس لیے جو قائل اس بات کے ہیں کہ لیلۃ القدر اور رات ہے اور لیلہ مبارکہ اور رات ہے، انہوں نے یہ قول کیا ہے کہ قرآن پاک کا نزول 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور ایک دفعہ ہوا ہے آسمان دنیا سے سینہ مصطفیٰ پر۔ تو چونکہ نزول 2 دفعہ ہے اور 2 الگ الگ راتوں میں ہوا ہے، اس لیے چونکہ معاملہ قرآن کا، اس لیے ہمیں ان دونوں راتوں کی فضیلت کا اقرار کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی دونوں مقامات پر الگ طور پر الگ طرز کلام کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ ادھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ادھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو نزول اولی جو ہے قرآن پاک کا وہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور نزول ثانوی جو ہے وہ ہے آسمان دنیا سے علم نشرح والے مبارک سینہ کے اوپر۔ تو چونکہ یہ سورہ جو ہے یہ مقدم ہے تو اس میں پہلا جو نزول ہے وہ مراد ہونا چاہیے، اور وہ نزول اول جو ہے وہ ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور چونکہ وہ سورہ جو ہے اس کا ذکر بعد میں قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے آیا ہے تو اس سے نزول دوسرا مراد ہے، اور دوسرا نزول قرآن کا وہ ہے کہ وہ آسمان دنیا سے سینہ علم نشرح کے اوپر اس کا نزول ہوا، یعنی قرآن پاک کا جو نزول تدریجی اس کا آغاز جو ہے نا وہ رمضان پاک کی 27ویں شب کو ہوا، جس کا ذکر مالک کل کائنات نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرما کر اس طرح اس کا ذکر فرمایا۔ تو چونکہ 2 نزول ہیں اس لیے ہر 2 نزول جس شب میں ہوئے ہیں وہ برکت والی، ایک قدر والی رات ہے، دوسری برکت والی رات ہے۔ تو جو اس چیز کے قائل ہیں ان کے حوالے سے آج کی شب جو ہے نا وہ مبارک ہے، کیونکہ اللہ نے اسے فرما دیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو چونکہ مالک حقیقی جو سب ایام اور سب راتوں کا پیدا کرنے والا ہے تو وہ چونکہ فرما رہا ہے یہ رات برکت والی رات ہے، تو پھر ہم اس مالک حقیقی کا فرمان مانتے ہوئے ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، برکت والی رات ہے، جس رات میں قرآن کا نزول اولی ہوا تھا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ہوا تھا۔ تو یہ صحابہ ہی کی ایک جماعت ہے جو اس بات کے قائل ہیں، اور مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر اس کا ذکر فرمایا، یعنی اس لیلہ مبارکہ سے مراد ہے یعنی لیلۃ نصف من شعبان۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یعنی اس سے مراد ہے شعبان کی 15ویں شب، جس میں قرآن پاک کا اولی نزول ہوا، تو وہ رات شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث کی طرف رخ کریں، یہ وہ خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے جو ایک یعنی کہ درجن بھر سے زائد مفسرین کی تعداد بنتی جنہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، یعنی لیلۃ نصف من شعبان انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ اے فی لیلۃ نصف من شعبان۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا برکت والی رات میں، اور وہ برکت والی رات کون سی رات ہے؟ مفسرین کرام کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ رات جو کہ آج کی رات ہوگی وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہوگی۔ آج دن 14 کا اور رات
15ویں ہے تو اسے لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا۔ اب اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو اس سے بالکل بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جو اس کی برکت کا اقرار کرنا ہے اور اس کی فضیلت کو ماننا ہے اور شب بیداری کا اہتمام کرنا ہے، نوافل ادا کرنا ہے، مختلف عبادات کرنا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اس رات میں قبرستان کے جا کر ان کو مردوں کو جو ہے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا استغفار کرنا ہے اور قبور کی زیارت کرنا ہے، آیا اس کی بھی کوئی سند ملتی ہے یا نہیں؟ یا پھر دوسرے دو لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ حلوہ کھانے کا پروگرام ہے، آیا ان کی بات درست ہے؟ یا پھر جو کہتے ہیں کہ نہیں شب بیداری ہونی چاہیے، راتیں جو قیام راتوں کا ہے وہ ویسے ہی بہت فضیلت والا ہوتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن جو ہے ان میں سے ایک سنت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ رات کو شب بیداری کی جائے، لیکن بالخصوص جو مخصوص راتیں ہیں جن کی فضیلت قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے تو اس کا اقرار کیا جائے اور ان راتوں کے اندر عبادت کا اہتمام کیا جائے، تو کیا یہ بھی اعلیٰ ترین صورت ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے میں مختصر وقت کے چونکہ وقت ہوا ہی چاہتا ہے نماز کا، تو میں بہت مختصر انداز کے اندر اس کا خلاصہ جو حدیثوں کے اندر آیا ہوا چند الفاظ میں اس کے پڑھ کر آپ کو یہ ہے کہ اس کے بارے میں عرض کروں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن الله تعالى ينزل في هذه الليلة فيقول على مستغفر فأغفر له على مسترزق فأرزقه على قضاء حتى يطلع الفجر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا چوتھے خلیفہ جو ان سے مروی ہے، اخ رسول ہے، زوج بطول ہے، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اور جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ حق ہے وہ علی ہے اور علی وہ جن کے ساتھ حق ہوتا ہے، جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آئے، قوموا لیلہا، رات کا قیام کرنا، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھ لینا۔ تو اس سے اس کی فضیلت بالکل واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ بالکل مخصوص ٹھہرایا گیا اور اس رات کا نام ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ رات کا قیام کرنا اور دن کا روزہ رکھنا، اور پھر وجہ اس کی بیان کی ہے فإن اللہ تعالی ينزل، اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اس رات کے اندر اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس کی شرح میں شارحین لکھتے ہیں فرماتے ہیں اے ينظر الی المخلوق بنظر الرحمہ، اللہ کے نزول سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، وَيَقُولُ، اور فرماتا ہے الا مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش کا طلبگار ہے جو میرے سامنے جھولی پھیلائے اور اپنے گناہوں کا کفارہ چاہے اور اپنے گناہوں کی معافی چاہے، میں رب قدوس اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا؟ الا مسترزق فارزقہ، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے میں اسے رزق عطا کر دوں۔ الا مبتلا فاوافیہ، کیا کوئی کسی مصیبت کے اندر گھرا ہوا ہے ایسا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مصیبتوں کو رفع کر دوں اور اسے عافیت دے دوں، نجات دے دوں، ایسا کوئی ہے؟ الا قضا الا قضا، اسی طرح اللہ فرماتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو آسمان دنیا پر رب تعالیٰ کا نزول یعنی نظر رحمت فرمانا وہ رات سے شروع ہو کر فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ تو اس حدیث سے اس کی فضیلت بالکل واضح ہے۔ اور ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آئی ہے، آپ بیان فرماتی ہیں فقط النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، ایک رات میں نے نبی علیہ السلام کو بستر کے اوپر پڑا ہوا نہ پایا، مفقود پایا، میں نے دیکھا کہ آپ کا بستر خالی ہے، تو میں آپ کے قدموں کے نشانوں
کے اوپر چلتی ہوئی، جس طرح ڈھونڈنے کا صحابہ کا طریقہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام نہیں مل رہے ہوتے تو وہ ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی تھی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ سے پھوٹتی تھی، اس کو سونگھتے جاتے تھے، جدھر وہ جاتی تھی ادھر جاتے تھے، یہاں تک کہ امام الانبیاء تک پہنچ جایا۔ امبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیرے راہ گزر کی ہے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مخصوص مسحور کن خوشبو جو نہ کسی گلاب سے مل سکتی ہے، نہ کسی چنبیلی سے مل سکتی ہے، نہ دنیا کی کسی کستوری سے مل سکتی ہے، نہ امبری وہ خوشبو پیش کر سکتا ہے، وہ خوشبو امام الانبیاء کے پسینے کی خوشبو ہوا کرتی ہے، اسے سونگتی ہوئی جاتی ہے۔ جنت البقیع کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ عائشہ صدیقہ میرے پیچھے آ گئی ہے، آپ نے فرمایا کیا تو نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ تو عرض کرتی میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، بس میں نے یہ خیال کیا تھا شاید آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے گھر میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ مبارک رات ہے، میں یہاں ادھر آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو حل تدرین ما فی هذه اللیلہ، اے عائشہ جانتی ہو اس رات کیا ہوتا ہے؟ قل تو اللہ و رسول عالم، میں نے عرض کی اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس رات یہ فیصلے فرماتا ہے فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم وفیہا ان یکتب کل خالق من بنی آدم وفیہا ترفع اعمالہم۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں تفصیلی فیصلے کارکنان قضاء و قدر کے ہاتھ میں پکڑا دیے جاتے ہیں کہ اس سال سے، اس رات سے لے کر آئندہ سال اس رات کے آنے تک جو پیدا ہونا تھے ان کا بھی کارنامہ، ان کا بھی سارا کاروگزار کا جو ہے معاملہ وہ دے دیا جاتا ہے کارکنان قضاء و قدر کو، اور جنہوں نے فوت ہونا ہوتا ہے اس کا بھی نامہ ان کو تھما دیا جاتا ہے۔ اور اس رات جو فضیلت والے عمل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتے ہیں۔ فی ترفع اعمالہم، اس رات عمل صالح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ تو میں اس لیے باہر آیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ رب العزت کے بندے جو بھی جنت جائیں گے وہ سارے جائیں گے، لیکن عمل کی وجہ سے تو کوئی نہیں جائے گا، جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ اس کا اقرار کیا، بالکل ایسا ہی ہے کہ عمل کی وجہ سے کوئی اس پر نازا نہ ہو کہ میں عمل یہ کر چکا ہوں، یہ کر چکا ہوں لہذا میں جنتی ہوں، نہیں، اس پر ناز نہ کرے۔ اگر امید رکھنی ہے تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر امید رکھے، اور فرمایا بالکل یہ حق بات ہے کہ میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی جنت جاؤں گا۔ انہوں نے عرض کی آپ بھی سرکار؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھا اور کہا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ من، ہاں اگر اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو میں بھی جنت چلا جاؤں گا۔ تو میں بھی اپنے عمل پر نازا نہیں ہوں، لیکن یہ رات وہ رات ہے جس رات عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملتی ہے، اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ملتی ہے۔ تو تینوں حدیثوں کا اکٹھا میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں آخر میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جانتی ہو اللہ رب العزت اس رات کو اپنی مغفرت کتنی عام کرتا ہے؟ عرض کرتی نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَكْثَرَ مِنْ شَعْرِ غَنَمِ قلب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عائشہ اس رات اللہ رب العزت معافی کے دروازے عام کھول دیتا ہے اور اپنی مخلوق کو اس طرح عام معافی دیتا ہے کہ یغفر لاکثر من شعر غنم قلب، کہ بنو قلب کی بکریوں کے بدنوں پر اتنے بال نہیں ہوتے جتنی تعداد زیادہ لوگوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ یعنی صحاح ستہ کی احادیث ابن ماجہ شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، سنن یعنی کہ دارمی کے اندر بھی موجود ہے، سنن بہقی کے اندر یہ حدیثیں موجود ہے، یعنی درجن بھر حدیثوں کا ایک مفہوم میں نے ایک جملہ کے اندر ارشاد بیان کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا تو آپ نے اس کی حقیقت سے پردہ ہٹایا کہ اس رات اللہ رب العزت معافی عام کرتا ہے، اور کتنی
کر دیتا ہے، اس کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی کہ اس دور میں بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر بڑے کثرت سے بال ہوتے تھے اور ان کی تعداد بے شمار ہوتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح لا تعداد لوگوں کی بخشش اس رات کے اندر ہو جایا کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ بھی آئے ہیں فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشَاهِنٍ اور مشرک اور عداوت رکھنے والا مسلمان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تو پتہ چلا حدیثوں سے کہ نہیں فضیلت ہے اس رات کی، مخصوص اس کا نام لیا گیا ہے، تو یہ گڑنتو بات نہیں ہے کوئی اس طرح۔ ہاں اگر کوئی عمل خیر اس طرح کا کر دے کہ کوئی چیز پکا کر غریبوں کو مسکینوں کو دے دے تو اس پر پابندی بھی اسلام میں نہیں لگی ہوئی ہے، اس سے منع بھی نہیں کیا گیا، یعنی جو چیز منع نہیں وہ جائز کے زمرے میں آتی ہے۔ الاباحۃ فی الاشیاء کلھا، اصل کلیہ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزوں میں اباحت کا قول ہوتا ہے، ہاں مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو تو کھانا تقسیم کرنے کی تو فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ بھوکوں کو کھانے کھلانے کی فضیلت یہاں تک بیان ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے اگر مسلمان بھوکے کو کھانا کھلا دیا اور اتنا کھانا کھلا دیا کہ وہ سیر ہو گیا تو فرمایا آتا اللہ تعالی من ثمار الجنہ، قیامت کے روز اللہ رب العزت اسے جنت کے میوے عطا فرما دے گا۔ تو جو چیز منع نہیں اس کے جواز کا قول کرنا پڑے گا۔ ہاں بالاحتمال اگر اس کا یہی کیا جائے کہ کھانے میں ہی رات گزار دی جائے تو وہ ایک غیر شرعی امر ہوگا۔ عبادت میں رات گزارنی چاہیے، اللہ میں رات گزارنی چاہیے، اپنے گناہوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اپنا گریبان جھانکنا چاہیے، اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے، آئندہ برا نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا چاہیے اور اللہ کے اندر یہ رات گزرے۔ تو اللہ کرے ہمیں یہ توفیق مل جائے، ہم سچی توبہ کر لیں اور گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرنے والے اتنا میرے نزدیک اور میں ان پر اتنا خوش ہوتا ہوں کہ جتنا یہ حضور علیہ السلام نے اس کی مثال دے کر وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی ہو جنگل میں جا رہا ہو اور اس کا ساز و سامان کھانے پینے کا جس سواری پر ہو وہ گم ہو جائے اور پھر اچانک اسے مل جائے تو بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر اسے بیان کیا کتنا خوش ہوگا کہ وہ آپے سے اتنا باہر ہو جائے گا کہ وہ یہ کہہ بیٹھے گا یا اللہ کتنا تیرا شکر ہے تو نے میری سواری یہ نے مجھے لٹا دی ہے، کتنا تیرا شکر ہے اور کتنا مجھے تو نے خوش کر دیا ہے۔ اور خوشی کی انتہا میں وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ، حالانکہ کہنا تو اس نے یہ تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو مسرت کی انتہا چونکہ بہت ہوگی اور بندہ بھول گیا اور یہ کہہ بیٹھا، فرمایا اللہ اس وقت اتنا خوش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کر لیتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔